صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم وہ کام کرو جس کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن پاک میں تمہیں حکم دیا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی کہ اس کی فرما برداری نہ کر سکا اور اس کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہ کی، اور بے شک میں تو اللہ کے دین کا اور اس کی کتاب کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، الیاذ باللہ۔ یا کوئی جان یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین قبول کرنے اور اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کوئی جان یہ کہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوتا۔ پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب انسان کی زندگی اور یہ سانس ختم ہو جائیں گے، مدنی چینل کے ناظرین ہم سب اس بات پر غور کر لیں کہ اس کے بعد لوگ جو سب سے پہلا کام جس سے یوں بولیں کہ اب میں کیا اس کے لیے الفاظ جو ہے وہ استعمال کروں، جو کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا سے گیا ہے اس کا
جو سامان ہے اس کو گھر سے باہر کر دیا جائے، کپڑے دے دیے جائیں، جو بھی سامان دیگر استعمال میں رہا، جوتے ہیں وہ بھی لوگ جو ہے وہ پھر نکال دیتے ہیں، بندہ بھی جاتا ہے اور پھر پیچھے سے سامان بھی گھر سے نکل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو دنیا سے جاتا ہے وہ لوگوں کے دلوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، نکل ہی جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر کے اندر جو ہے وہ حسرت اور ندامت اور پچھتاوے سے بچاتے ہوئے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کردار کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے دوہرا معیار۔ دوہرا معیار یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ ایک انتہائی اہم بات بھی جو ہے وہ جسے ہم کہیں گے غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے، اس کا بھی آج ازالہ کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میری اتنی آؤ بھگت نہیں ہو رہی، اور فلاں چونکہ بہت امیر ہے لہذا اس کی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ آیا یہ دوہرا معیار ہے یا کیا ہے؟ اس پر ہم یہ بات کریں گے۔ بعض اوقات لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں، ان کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو چونا نہیں لگاتے، یا ان کو دھوکہ نہیں دیتے، یا ان کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، لیکن جو جاننے والا نہیں ہوتا اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط ہی بات ہے۔ اچھا، بعض تو سب کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تو پھر یہ ان کا ایک معیار ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ پہلے ذکر مصطفیٰ انشاءاللہ سنیں گے، کوئی کلام سنیں گے عدنان بھائی سے، پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ جی عدنان بھائی، آج کون سا کلام آپ سنانے جا رہے ہیں؟ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ آئیے اس سے قبل درود پاک محبت سے مل کے شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، ساری دنیا کھاندیے خیرات مدینے دی، محبوب دم لائے، محبوب دا میلائے، محبوب دا میلائے، محفل نو سجائی رکھنا اندیو
محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محفل نو سجائی رکھنا، اوندے اوڑے دویلا، اوندے اوڑے دویلا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہا یہ عرض مدینہ، کہا میری ہستی، کہا یہ عرض مدینہ، کہا میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار
ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے آپ سے ہے، میں بے قرار تھا یا رسول اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ہے، سے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ہے، سے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا عدنان بھائی نے زبردست کلام جو پڑھا ہے، واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے کہ ہم دنیا میں چین کے سانس لے رہے ہیں۔ چین تو میسر ہے، یہ تو حقیقت اور سچ بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، کہیں تھوڑا ہے کہیں زیادہ ہے، بہرحال میسر ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ کریم ہم پر فضل فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نگاہ عنایت رہے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اخلاق، کردار اور افعال کو درست اور سیدھا کرنے کے لیے ہمیں اچھے اعمال اپنانے، اچھی صحبت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مہروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مہروز بھائی سے ہی گفتگو کی ابتدا کریں گے۔ خالد بھائی ہیں انشاءاللہ، خالد بھائی سے بھی بات چیت رہے گی۔ دوہرا معیار ہمارا عنوان ہے مہروز بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک تو اس اعتبار سے کہ اس کو مسکرا کے ملا جا رہا ہے، بد اخلاقی جو ہے اس کے ساتھ نہیں کی جا رہی، لیکن ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے
کہ جس کے پاس کوئی مرتبہ ہے، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اختیار ہے، یا یوں بولیے کہ اس کے اندر ایک امتیازی وصف ہے، خصوصیت ہے، کوالٹی ہے، جس کی بنا پر اسے مسکرا کر بھی ملا جا رہا ہے، اس کی آؤ بھگت بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو کیا اس کو دوہرا معیار کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق پیش آؤ۔ سلمان بھائی، اس میں نا بہت بڑا عمل دخل نیت کا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پاک پیش کی، اس کی شرح میں علماء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن پر تمہارے خاص حقوق ہیں یا ان کے تمہارے اوپر فرائض بنتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کا کوئی خصوصی حق اور مرتبہ نہیں بنتا۔ تو جن کا کوئی خصوصی حق اور مرتبہ نہیں بنتا تو ان کے ساتھ تو اسی طریقے سے پیش آئیں گے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک عمومی اخلاقیات ہیں کہ مسکرا کے ملیں، اچھے طریقے سے ملیں، اور بالخصوص اس میں تضحیق اور تحقیر کا پہلو نہ ہو، یعنی انہیں بے عزت نہ کیا جائے۔ یہ تو سب کے لیے مساوی ہیں، اور یہی اسلامی مساوات کا ایک تقاضا بھی ہے کہ چاہے کوئی غریب ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا فرد ہو، وہ مسلمان ہے، اللہ رسول پہ ایمان لے کر آیا ہے، تو بحیثیت مسلمان جو اس کے حقوق بنتے ہیں، جو اس کے ساتھ اخلاقیات بنتی ہیں، اس کے ساتھ پیش آنا ہر فرد کے لیے لازمی ہے۔ اب رہ گئے دوسرے افراد جو آپ نے بات کی کہ وہ یا تو صاحب منصب ہے یا کسی بھی حوالے سے ایک اسٹیٹس رکھتا ہے معاشرے میں، اور جس شخص سے مل رہا ہے اس کی نظر میں بھی اس کا اسٹیٹس ہے، یا کوئی حکمت اسلام ہے کہ اگر ہم اس کو عزت دیں گے، اس کو پروٹوکول دیں گے، تو یا تو وہ نیکی کی طرف آئے گا، ایمان کی طرف آئے گا، یا دین اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر ان سب وجوہات کی بنا پر، یا یہ کہ کوئی رشتہ دار ہے، اب جیسے میں اپنے بھائی سے ملوں گا یقینی طور پہ دنیا میں کسی دوسرے فرد سے ویسے نہیں ملوں گا، جیسے میں اپنے والد کی عزت کروں گا یقینی طور پہ اس انداز کی عزت میں کسی دوسرے شخص کی نہیں کروں گا، جیسی عزت میں اپنے استاد اور پیر کی کروں گا ایسی عزت شاید میں کسی کی بھی نہ کر سکوں۔ تو یہ ایک عمومی رویہ ہے انسان کا، اور دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے اوپر انسانی فطرت لاگو ہوتی ہے ان کے اوپر حکم نہیں لگاتا، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس سے جتنا تعلق ہے وہ اسے اتنا پروٹوکول دے گا، اتنی عزت دے گا، اتنی محبت دے گا، اتنا اس کے آگے بچھا جائے گا۔ اب یہ جو رویہ ہے کہ بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے یا ہمیں سوء ظن ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے کہ جناب ان کے پاس پیسہ ہے، یہ گاڑی میں آئے، ان کے پاس منصب ہے، تو دیکھو لوگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا سلمان بھائی بہت انڈیویجول کیس ہے، ہر کسی کی اپنی نیت ہے کہ وہ کسی کو عزت اور پروٹوکول کیوں دے رہا ہے، اور یقینی طور پہ دلوں کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو ہمیں کسی پر اس حکم نہیں لگانا چاہیے کہ جناب یہ منصب کی وجہ سے، یہ مال و دولت کی وجہ سے، یہ بینک بیلنس کی وجہ سے، یہ جائیدادوں کی وجہ سے، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اس لیے انہیں عزت مل رہی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اور آپ کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اور تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو گالی دینے سے بچو، جو انہیں گالی دے گا وہ گویا کہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے آپ صحابہ اکرام کے درمیان بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور آپ کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھیں اگر، تو ہمیں دکھتا ہے کہ آپ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اعزاز اور عزت اور شفقت سے مزین فرماتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم جو ہے وہ سفر و حضر میں اور خود مزار میں ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ چیز، اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی۔ پھر دیکھیے دائی حلیمہ جب تشریف لاتی ہیں تو ان کو عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہر شخص کے جیسا تعلق ہوگا آپ کا، اس کے ساتھ آپ کا ویسا ہی بیہیو ہوگا۔ البتہ دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے بجائے اگر سلمان بھائی اس معاملے میں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے دل کی جو کیفیت ہے اس پہ غور کریں کہ میں سامنے والے کو جو عزت دے رہا ہوں، میں جو پروٹوکول دے رہا ہوں، یا میں جو اس کی تعظیم و محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ سے پوچھنے کی میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے کہ ہر کسی پر یہی لازم ہے وہ اپنے دل کی، اپنی نیت کی، اپنی کیفیات کی حفاظت کرے، اور اسی کا جواب ہمیں بروز اور اسی پر حکم لگایا، اپنے آپ ہی حکم لگایا۔ اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ اس کے لیے جو نام استعمال کرنے والا ہاں جی وہ ہے حفظ مراتب،
مہروز بھائی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نظر سے، جس نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک خاصہ ہے۔ دیکھیں نا، کچھ خصوصیت ہوتی ہے، خاصہ ہوتا ہے، وہ بندے کی ایک فضیلت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لوگوں کا خیال کر رہا ہے وہ حفظ مراتب کا خیال رکھ رہا ہے۔ اب مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی جو بھی بندہ آئے گا وہ نیچے ہی بیٹھے گا، جو بھی آئے گا وہ نیچے ہی بیٹھے گا، ایسا نہیں ہے۔ سادات کرام کا الگ طریقے سے ہم نے مشائخ کو مہروز بھائی جو ہے وہ ادب کرتے دیکھا ہے، خیال کرتے۔ اب یہ بھی اسے بھی کیا کہیں گے؟ حفظ مراتب، جو مرتبہ ہے سادات کرام، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ عزت بھی دی جائے گی، اور باقیوں کو اگر جو ہے وہ کوئی چیز بٹ رہی ہے وہ ایک اگر دی جائے تو ان کو دو دی جائیں گی۔ یہ بھی مشائخ کا طریقہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام سنت کا۔ جی یہ بھی درست ہے، بلکہ بالکل بالکل درست ہے، اچھا ہے، اور یہ حضور کی نگاہ عنایت پانے والا طریقہ ہے۔ حضرات کرام کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ٹھیک ہے، ان کو آپ نمایاں جگہ پر بٹھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ انداز ہے۔ تو اسے حفظ مراتب کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی بنا پر بعض اوقات ہمارے اندر ہی مہروز میں خرابی ہوتی ہے۔ کسی اللہ والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کوئی آدمی تھا وہ بتا رہا تھا یار فلاں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کی یہ کیفیات کب سے بنی ہیں؟ آپ کی یہ کیفیات کب سے بنی ہیں؟ جب سے آپ کا کوئی آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع ہوا ہے تب سے بنی ہیں یا پہلے سے؟ ٹھیک۔ اب کہنے والے نے جواب، اس نے کہا جی جب سے آپس میں تنازع ہوا نا تب سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر اپنے نفس پر غور کر لو، اللہ اکبر، کہ یہ کہیں تمہارے باطن کا جو ہے نا وہ خباثت یا گندگی یا یہ تو نہیں ہے کہ جو اب تمہیں اس کی کردار کشی کے اوپر جو ہے اتار رہی ہے۔ بعض اوقات ہوتا کچھ اور ہے اور ظاہر بندہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بھی درستی کی حاجت ہے۔ بندہ اپنے آپ کا بھی جو ہے وہ خیال کرے، اور جو بات ہے، جو طریقے کی بات ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، وہ کرنی بھی چاہیے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ حسن اخلاق سب کے ساتھ رکھے۔ مسکرا کر ملنا خالد بھائی سب کے ساتھ، اگر کسی سیٹھ کو مسکرا کے مل رہا ہے تو اگر کوئی مزدور ہے تو اس کو بھی مسکرا کے ملے۔ اگر کسی صاحب منصب کو مسکرا کے مل رہا ہے تو ایک عام اگر بندہ ہے تو اس کو بھی مسکرا کر ملے۔ یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ یہ اس کو اگر ہٹا دے گا کہ بھئی اگر کوئی مسکین آدمی ہے تو اس کو مطلب بالکل یوں کر کے نہ اس سے سلام لینا ہے، نہ اس کو سلام کا جواب دینا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہے، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ اور اچھے انداز میں پیش آنا ہے، رویہ اچھا رکھنا ہے۔ اور جو کوئی منصب والا بندہ تو اس کے ساتھ رویے بھی بڑے اچھے اور انداز بھی اور مسکرا کر کے بھی۔ تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر پھر اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا بھی بحیثیت انڈیویجول مسلمان خالد بھائی، ہمارا بھی یہ کردار اور ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بدگمانی سے بچائیں۔ بالکل، اور لوگوں کا بھی جو ہے وہ کام کیا ہے کہ بدگمانی سے بچیں، اس نے نہ رکھیں۔ ہر وقت بندہ مسکرا کر ہی ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے خالد بھائی کہ ہم سامنے والے کو اپنی کیفیات کے جو ہے وہ تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، جب مجھے خوشی ہے تو اس کو بھی خوشی ہونی چاہیے، چاہے پیچھے وہ کوئی بھی سفر کاٹ کے آیا ہو، چاہے اسے کوئی بھی پریشانی تنگ کر رہی ہو، لیکن جب میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ بات اور ہے کہ مسکراہٹ کا بدلہ مسکراہٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مسکراہٹ کا بدلہ مسکراہٹ سے نہیں دے پا رہا تو شاید اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی ایسی وجہ ہو کہ وہ اس وقت نہیں مسکرا سکتا، وہ اس کیفیت میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور دونوں باتیں جو آپ نے کی بڑی بیلنس اور بڑی اچھی، کہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم خود بدگمانی سے بچیں، اور جب دوسرے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ہم ایسا موقع فراہم کریں کہ اور اپنے اخلاق کا یوں عملی طور پر مظاہرہ کریں کہ واقعی ہم حسن اخلاق والے ہیں۔ کسی نے ایک بات کہی تھی سلمان بھائی، ایک شعر ہے اور سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے۔ کہا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی،
آپ بھی اینک لگانے والے ہیں, ہم بھی لگاتے ہیں. آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی, آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے. جب معاملے کو تعصب کی اینک پہن کر دیکھا جائے یا ان آنکھوں سے دیکھا جائے جو دوسروں سے سنی ہوئی ہیں, یار یہ بندہ آ رہا ہے نا, یہ اس طرح کا ہے, یہ یوں ہے, یہ ایسا ہے, دیکھنا آپ کے ساتھ کیا کرے گا. ابھی آپ آئے ہو نا, آپ سے اس طرح ملا ہے, فلاں آئے گا تو اس سے دیکھنا کس طرح ملے گا. جب یہ سارے الفاظ ہمارے کانوں میں اپنی یوں سمجھے کہ رس گھول رہے ہوں یا رس خراب کر کے ہی گھول رہے ہوں, زہر اگل رہے ہوں, تو پھر آنکھوں کے سامنے کا منظر بھی بدل جاتا ہے. پھر وہ نظر نہیں آتا جو کچھ اور ہو. اور یہ آنکھوں کے اینک کے نمبر کو بھی اگر ہم دیکھیں نا, جو اینک یوز کرنے والے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اگر اپنے نمبر سے کم اینک یا اپنے نمبر سے بڑا نمبر لگایا ہوا ہے آپ نے, دونوں صورتوں میں پریشانی ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں ایسا ہوگا کہ آپ کو جو حقیقت ہے, جو صاف تصویر ہے, وہ نظر نہیں آئے گی. اپنا تجزیہ ہونا چاہیے, اپنا نظریہ ہونا چاہیے, اپنے اخلاقیات درست ہونے چاہیے. جب یہ چیزیں درست ہوں گی تو ہم دوسرے کو اچھے انداز سے مل سکیں گے, خیر خواہی والا انداز ہمارا ہو سکے گا. لیکن جب تعصب کسی بھی معاملے میں آ جائے گا تو پھر وہاں پریشانیاں ہی ہوتی چلی جائیں. کیا خوبصورت بات. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کو حفظ مراتب والا جو انداز ہے, فتح مکہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے. سیدھا سیدھا اعلان ہے, جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے. لیکن پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے نا اس کے لیے بھی امان ہے. کیا بات, یہ کیا معاملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مزاج آشنا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طبیعتوں کا علم ہے. اور وہ بات جو مہروز بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ اسلام میں کس کو زیادہ فائدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو جاننے والے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوتا ہے, ایک بڑی تعداد ہے جو اس وجہ سے بھی اسلام کو قبول کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک رہی ہے. تو اگر کوئی حفظ مراتب کا خیال کر رہا ہے, دوسروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, جس طرح مہروز بھائی نے فرمایا انزل الناس منازلہم یا کلم الناس علی قدر عقولہم کے مطابق بات کر رہا ہے. ہر شخص کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بندہ انجینئرنگ پہ تو بات نہیں کرنے لگے گا سلمان بھائی. ہر شخص کے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹری تو نہیں بیان کی جائے گی. ہر شخص کے ساتھ بیٹھ کر صرف نحو اور اس طرح کی دیگر علمی ابحاث تو نہیں کی جائیں گی. یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص کس بات کو سمجھنے والا ہے, کس کا مزاج کس طرح کا ہے. بہرحال حسن اخلاق والی جو بات ہے وہ سب کے ساتھ یکساں رہے گی تو انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی. کیا خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ خالد بھائی. بات یہ جو بالخصوص آپ نے علم کی بات کہی ہے, یہ صرف نحو اور اس طرح سے یہ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بچوں کے ساتھ کرنی چاہیے. وہ بچوں کو بچوں کے بھی ان کے لیول سے کریں گے نا آپ. جی مہروز بھائی, یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور بچے کا لیول ہم سوچ رہے ہیں یہ بچہ ہی ہے, لیول اس کا وہی ہے, لیکن لیول جو ہے نا وہ ہوتا ہے. میں اس کی جو ایک مثال میں نے دیکھی ہے, امجد رضا ہے نا جی, میں نے اس کو الحمدللہ کچھ دن پہلے میں نے اس کو گردان پڑھائی, داراباد ساری میں نے اس کو صرف کبیر پڑھائی اور وہ پڑھ گیا. میں نے کہا واہ بھائی, عمر کتنی ان کی؟ سبحان اللہ, 3 سال, سوا 3 سال کے قریب ہے, 3 سوا 3 کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کل رات کو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یہ تو صحیح ہے. کل رات کو میں نے پھر اس کو حروف جار جو ہے نا وہ پڑھائے, باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ, اور وہ پڑھتا گیا, میں دہراتا گیا, وہ پڑھتا گیا. مطلب 3-4 دفعہ میں نے کہا بھئی یہ کام صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح مطلب اپنی اولاد کو بھی ایک طریقے سے لگائیں. چلیں بات چلتے چلتے وہ ایک چل نکلی. تو مہروز بھائی ابھی سے جو آئے گا انشاءاللہ پھر یہ مضبوط ہو جائے گا علم بھی, یہ بھی اولاد کو سکھایا جائے تو یہ ضمن بات جو ہے وہ چل نکلی ہو گئی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اپنے اخلاقیات کو جو ہے وہ ہم نے درست کرنا ہے, اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہے, اپنے انداز کو بھی درست کرنا ہے, اور دوسروں کے عیب ٹٹولنے کی بجائے یا دوسروں پر کو حکم لگانے کی بجائے اپنے آپ پر جو ہے وہ نظر کریں. سلمان بھائی, یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی تمہارا دوہرا معیار یوں ہے,
ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے نا کوشش یہ کرتے ہیں کہ سارے ہی ایکسپیکٹ جو ہیں ان پہ بات کریں، کہ جو بھی ممکنہ صورتیں بنتی ہیں ان پہ بات کریں. یقینی طور پہ کہیں پہ واقعی میں دوہرا بیان یا دوہرا معیار یا دوغلا انداز ہوتا ہوگا، اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس وقت تک جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اللہ رسول کی منشا کیا ہے اس بارے میں، وہ سیدھی جو بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں ابھی تک ہم. معاشرے میں کیا نیگیٹو جو ہے نا اس کی انداز پائے جاتے ہیں وہ بھی اللہ نے چاہا تو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اللہ رسول کا قانون جو ہے، ان کی تعلیمات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگوں سے ان کے مراتب کے مطابق، بلکہ لوگ تو بڑی بات ہے سلمان بھائی، لوگ اور دنیا تو بڑی بات ہے. آپ دیکھیے آخرت میں بھی لوگ مساوی نہیں ہوں گے، اصحاب نار الگ ہوں گے، اصحاب جنت الگ ہوں گے. اور دنیا میں آپ دیکھیے بے جان چیزیں، انسان تو جاندار چیز ہے، پھر اس کے اندر 100 عوامل ایسے ہیں، 100 پوائنٹس ایسے ہیں، 100 انداز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص صاحب فضیلت بن سکتا ہے، کسی دوسرے سے اوپر جا سکتا ہے منصب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے. بے جان چیزیں جو ہے نا ان کا بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے برتن ہیں، مختلف قسم کے برتن ہیں، پیالی ہے، پیالہ ہے، پلیٹ ہے، پچ ہے، جناب چمچے بھی تو پھر 2-3 قسم کے ہیں، کراکری میں جائیں تو آپ پھر وہ آپ کی جو ڈونگے یا بال جو ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، پھر آپ کی پتیلیاں کئی قسم کی ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں. آپ دیکھیے نا اگر کوئی 1 کلو چاول جو ہے دیگ میں پکانا شروع کر دے تو آپ کو اس کی دماغی توازن پہ شک ہونے لگے گا کہ بھائی دیگ میں 1 کلو چاول پکا رہا ہے. تو جناب علی اب بات یہی ہے کہ آپ کی شخصیت میں چاول ہیں کتنے، جتنے چاول ہوں گے سلمان بھائی اتنی ہی مراتب کی دیگ میں جو ہے نا اس کو ڈالا جائے گا. تو اس پہ غور و فکر کر لیا جائے. اور اس میں ایک چیز یہی ہے جو خالد بھائی نے بھی بیان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں دوسرے کی عزت ملنا یا دوسرے کو مرتبے ملنے سے زیادہ تکلیف ہی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا. ہاں جی، مجھے کیوں نہیں مل رہا، مجھے بھی ملنا چاہیے. تو آپ یہ غور کر لیں کہ اس کو جس وجہ سے مل رہا ہے کیا آپ کے اندر وہ وجہ پائی جاتی ہے. اور سلمان بھائی ایک اصول جو ہے نا وہ بڑا پیارا ہے، بدگمانی سے بچنے کا اصول. ایک بہت پیارا اصول یہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا، کہ ایک ہے کسی کو عزت دینا اور ایک ہے کسی کو بے عزت کرنا. تو جب بے عزت کرنے کی بات آئے گی نا کہ کس کس کو بے عزت کیا جائے گا، کس کس کو بے عزت کر سکتے ہیں، تو بھائی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے. بے عزت کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. عمومی بات کر رہا ہوں میں، جس کی اسلام نے عزت رکھی ہے اس کی عزت کی جائے گی، جس انداز کی، جس طریقہ کار کی عزت رکھی ہے اس انداز کی، اس طریقہ کار کی عزت کی جائے گی. اور جو جس کی عزت نہیں رکھی تو اس کی عزت وہ مستثنا ہے، وہ تو پھر بات ہی الگ ہے. تو ایک ہے عمومی اخلاقیات نا، عزت مل رہی ہے، بے عزت نہیں کیا جا رہا آپ کو. لیکن کسی کو عزت دینے میں کتنی عزت دینی ہے، کتنا پروٹوکول دینا ہے، وہ پھر اس کے مراتب اور اسٹیجز ہیں، اور وہ اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. یہی حکمت ہے اور یہی عدل و انصاف. درست فرمایا آپ نے. سلمان بھائی جب طبیعتوں میں ہونا تو اس کے لیے 100 بہانے تلاش کیے جا سکتے ہیں عزت دینے کے لیے. جب آپ کی طبیعت میں ہی عزت دینا نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کر کے آ جائے نا، وہ حج بھی کر کے جا رہا ہوگا تو وہ مثال یہی کہی جا رہی ہوگی کہ جناب بلی 900 چوہے کھا کے چلی گئی. تو اپنے مزاج میں عزت دینا ہونا چاہیے. اور بزرگان دین کا ہم طریقہ دیکھیں، ان کے فرامین خالد بھائی اس پر بلی پر بھی نا، میں تو چلو وہ تو 900 چوہے کھا کے نکلی پڑی ہے، چالی پڑی ہے، تو یہ تو آپ کیسی بلی ہیں کہ جس نے 1000 کھا کے بھی ابھی تک نہیں چلی، ارادہ بھی نہیں کیا. اپنے آپ پر، اپنے جو اعمال ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے. عزتیں دینے کے لیے بزرگان دین نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے، ابھی اپنے سارے پہلوؤں کے ساتھ ہی ہے. جیسے ارشاد فرمایا اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے عمر میں چھوٹا ہے اس کی عزت کرو. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ بھی تم سے. پھر فرمایا اگر وہ عمر میں تم سے بڑا ہے اس کی عزت کرو، کیونکہ بڑا ہونے کی وجہ سے، عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بھی تم سے زیادہ ہوں. درست فرمایا. عزت دینا مزاج میں ہے تو پہلو نکالا جا سکتا ہے. درست فرمایا. جب مزاج میں ہی کسی کو عزت دینا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. بڑی پیاری بات کہی. اور یہاں اب ہم اس کو کنکلوڈ کر چکے، آگے جو ہے ہم بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق اگر برتاؤ نہیں کیا تو بھی ہم بدگمانی کرنے کی بجائے یا تو حقیقت کی تلاش میں نکل پڑیں یا پھر حسن ظن کا جام پی لیں. حقیقت کی تلاش میں کیا ہے؟ اب ایک بندہ ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، گھر سے فون آیا اس کو کہ بھئی اس کا بچہ جو ہے بڑا سخت بیمار ہے اور جلدی سے گھر پہ آ جائیں. اب وہ جا رہا ہے، راستے میں اس کو کوئی میں مل گیا. اب میں السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ وہ بولے وعلیکم السلام کر کے وہ نکل گیا. اب میں بولے یار بڑا بد اخلاق آدمی،
میں نے بڑا پرتپاک طریقے سے السلام مسکرا کر کیا اور یہ بس خالی ہاتھ میں وعلیکم السلام کہہ کے نکل گیا آگے. نگران شورا ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کو چیخ تو سنائی دیتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو تھپڑ ہوتا ہے نا اس کی آواز نہیں آتی. تو یہ بھی بات بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اگلے بندے کا ہم اپنا ہی جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنا بھی مہربانی کر کے اگر کبھی کوئی ایسا ہو بھی گیا ہے کہ رسپانس ہمیں ہماری منشا کے مطابق نہیں بھی ملا تو بھی حسن ظن ہی بہرحال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. حسن ظن کی بہت سارے پہلو آپ نکال سکتے ہیں, نہ نکالنا چاہے تو کچھ بھی نہیں نکال سکتے, یہ بھی انسان کے ایک بس کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. بہرحال اگلا جو ہم جو ہے وہ اس عنوان پر چیز لینے جا رہے ہیں وہ واقعی دوہرا معیار ہے ہمارا, اور وہ ہے ہمارا تعلیم سے متعلق. ایک ہماری دینی تعلیم ہے اور ایک ہماری ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے. دینی تعلیم اور ایکیڈیمک ایجوکیشن ان دونوں کے اعتبار سے مہروز بھائی ایک بڑی تعداد ہے جس نے دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر پیرنٹس ہوتے ہیں بعض کا تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی آج کیا پڑھ کے آئے اسکول میں, جی آج ٹیچر نے کیا پڑھایا. صحیح. اچھا بچہ اسکول نہیں جا رہا, کوچنگ جا رہا, تو پھر ہاں بھائی آج کیا پڑھا, لکھاؤ ڈائری لکھاؤ. کوچنگ والے تو ڈائری کیا بناتے ہوں گے, تو مطلب بچے کو پڑھاتے ہیں ہاں کیا لکھا پوچھ گچھ ہوتی ہے, پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی بچے کو پڑھانے کے لیے بچہ مدرسے میں جا رہا ہے یا بچہ قاری صاحب آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے, کوئی بھی صورت ہے, یا آن لائن ہی پڑھ رہا ہے, تو اس پر کبھی شاید والدین نے پوچھا بھائی آج کیا بھائی قاری صاحب نے آج کیا پڑھا ہے, یا اس کی کیا جو ہے وہ سچویشن جا رہی ہے, بچہ محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا, آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. یہ دیکھا بھی کیا ہے مہروز بھی, تجربہ بھی رہا ہے کہ پوچھتے ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے بھیج دیا مدرسے میں تو بس مدرسے کے حوالے ہے, اب وہ جو بھی پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے, کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کوئی مار کوٹ کا معاملہ ہوگا تو پھر یہ ماں باپ بیچ میں آ جائیں گے, بھی بچے ہمارے کو آپ نے مارا ہے کوٹا ہے, یا بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. چاہے اسکول میں بعض ہوتے ہیں وہ اسکول کا بھی نہیں کرتے, اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ماں باپ, اس پر کیا کہیں گے آپ. لیکن ایک بڑی تعداد یہ دیکھی گئی ہے کہ دوسرے ایکیڈیمک ایجوکیشن کی تو وہ اپنی اولاد سے پوچھ گچھ کر لے گی, لیکن جو دینی تعلیم ہے اس پر بعض کا توجہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پوچھ گچھ تو قسمت والی پوچھتے ہوں گے, کرتے ہوں گے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بالعموم دینی تعلیم جو ہے وہ فری آف کاسٹ ملتی ہے, کوئی فیس وغیرہ نہیں دینی پڑتی. اور انسان کا بڑا عجیب مزاج ہے اس دور کے کہ جو چیز فری میں ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہوا کی قدر نہیں ہے, پانی کی قدر نہیں ہے, والدین کی قدر نہیں ہے, بہن بھائیوں کی قدر نہیں ہے. تو جو چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. پیسوں کی لینے جاؤ تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پیسوں کے جو ہے نا 60 ہوتے ہیں, تو پھر وہ قدر بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ دینی تعلیم جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے, دنیاوی تعلیم پہ آپ پے کر رہے ہیں. اور کسی نے بڑی زبردست بات کی, غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ واقعی میں حقیقت پر مبنی ہے, کہ انسان کا پیسہ جہاں ہوتا ہے نا, آج کل کے انسان کا مزاج یہ ہے کہ جہاں اس کا پیسہ ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. صحیح. تو کسی نے مجھے ترغیب دلائی تھی کہ بھائی انسان کا جہاں پیسہ ہوتا ہے نا وہیں اس کا دل ہوتا ہے, تو اپنے پیسے مسجد میں لگا دو, اپنے پیسے مدرسے میں لگا دو, تو پھر آپ کا بھی دل ہوگا. اور واقعتاً یہ بات ہے, آپ نے اگر خالد بھائی تجربہ ہوا ہو, مثال میں عرض کرتا ہوں, کسی نے مسجد میں نل لگوائے وضو خانے میں. اب لوگ جیسے بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ آئے گا نا کوئی رف یوز کر رہا ہو نا, منع کرے گا یار ایسے تو نہیں کرو یار, یہ پیسوں کیا ہے, ایسے تو نہیں کرو یار, یہ اس کی حفاظت کرو. تو کیا وہ اپنے پیسے لگے ہوئے نا تو آپ کو فکر ہو رہی ہے, ورنہ کسی دوسرے نے دیے تھے تو وہ بھی مسجد ہی کے لیے اس بیچارے نے حق حلال کی کمائی سے دیے ہوں گے, ہمارا اس نے زنے. تو بہرحال جو چیز پیسوں کی ہوتی ہے اس کی ذرا ہم وہ کرتے ہیں. تو اگر دینی تعلیم کے عوض بھی ہم پیسے دینے لگ جائیں تو میرا خیال ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. دوسرا ہے ہمارا مزاج, ہم میٹیریلسٹک ہو گئے, ہم مادیت کی طرف چلے گئے. جس چیز کے بینیفٹ, جس چیز کے فوائد جو ہیں ہمیں ہاتھوں ہاتھ دکھ رہے ہوتے ہیں, معاشرے میں دکھ رہے ہوتے ہیں, یا اس کی ایک چل رہی ہوتی ہے کہ جی یہ یوں ہوگا تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا, تو اس کو ہم جو ہے وہ انہینس بھی کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بھاگتے بھی ہیں خالد بھائی. اور اس کے برعکس اگر کسی چیز کا ہاتھوں ہاتھ فائدہ نظر نہیں آ رہا, یا دنیاوی اعتبار سے اس کا مادی حوالے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, یعنی ہماری انکم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کے ذریعے سے, تو پھر ہم اس کی طرف نہیں جاتے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ حقیقتاً تو ہم اللہ رسول کی رضا کو دیکھیں, پھر انسانی اخلاقیات جو ہیں اس کو دیکھیں. دنیاوی تعلیم جو ہے اس کی اپنی اہمیت بھی ہے, ویلیو بھی ہے, اور شریعت کے دائرے میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, بلکہ
ہم تو ترغیب ہی دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دنیا میں بھی آپ ترقی کیجئے جو کرنی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، کوئی اس میں برائی والی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم، اور اس میں بھی بالخصوص جو وہ دینی تعلیم ہے کہ جو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر لازم ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی دلائیے۔ دیکھیے دنیاوی تعلیم ہوگی، بچہ صرف آپ کو پیسے کما کے دے گا، دینی تعلیم ہوگی تو دینی تعلیم جو ہے ہماری وہ الف با کے قاعدے سے شروع ہوتی ہے، تختی سے شروع ہوتی ہے، اور پھر درس نظامی، عالم، اور پھر مفتی، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ دینی تعلیم جو ہے انسان بنائے گی اسے، جی، با اخلاق انسان بنائے گی، وفادار انسان بنائے گی، اور معاشرے کا ایک پیسفل اور جسے کہتے ہیں نا آپ کو مفید کارآمد فرد بنائے گی اسے۔ جی، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، اس کا ہم واضح کر دیں اس کو۔ ایک ہے دینی حلیہ ہونا، جی، اور ایک مذہبی حلیہ ہونا، اور ایک ہے دینی علم کا ہونا اور پھر اس پر عمل بھی ہونا۔ یہ دونوں بعض اوقات الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ حلیے لوگ بنا لیتے ہیں بعض اوقات، مہروز بھائی، جی، انداز بعض اوقات ویسے جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں۔ جی، جی، چور بھی دیکھیں نا، چور بھی بعض اوقات مطلب کیا سے کیا اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، یا جس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دکاندار ہے وہ کم تولنے والا ہے، اور جب کوئی آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں، اور جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، واہ جی واہ، کیا بڑے دنوں بعد آئے ہیں، اور سنائے حال چال پوچھے گا آپ کا، حالانکہ اور وہ آپ کو جو سامان دے رہا ہے وہ اگر اس نے 20 کلو آپ کو چیز دینی ہے تو اس نے بیچ میں سے 500 گرام سمجھ لیں وہ مار جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں باتیں کیسے کر رہا ہے۔ جی، لوگ انداز بنا لیتے ہیں، حلیے بنا لیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے پاس علم بھی ہونا اور اس پر عمل بھی ہونا یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور جس کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور جو غلطی جس کی ہو وہ اسی انڈیویجول کی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے گھر میں اگر بیٹا غلطی کرے تو وہ سارے گھر کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ غلطی کس کی ہے؟ اس ایک بیٹے کی ہے، اس ایک بچے کی ہے۔ صحیح۔ خاندان میں اگر کسی نے کوئی کام جو ہے وہ نیگیٹو کام کر دیا ہے تو وہ آپ سارے خاندان کو تھوڑی چور بنا دیں گے، سب کو بند کرو بھائی سارے چور، نہیں، وہ نہیں، صرف جس نے کیا ہے وہی۔ تو یوں ہی اگر کسی نے مذہبی حلیہ بھی مہروز بھائی اپنایا ہوا ہے اور اس سے وہ بھی کوئی نیگیٹو کام اگر کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی علم کی کمی ہو سکتی ہے، اخلاقیات کی کمی ہو سکتی ہے، جسے پورا کرنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی بتا رہا ہے، دنیا بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو۔ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، مزید بھی آگے اس بات کو لے کر کے چلیں گے۔ اس کو ابھی یہاں پر ہم اینڈ کر رہے ہیں اپنی اس بات کو بھی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کو اخلاق بھی سکھائیں، دینی آداب بھی سکھائیں، اور اس سے بھی، اس کے حوالے سے بھی اپنی اولاد سے بات چیت کریں، پوچھ گچھ کریں، تاکہ ہمارا بچہ ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان بن کر ابھرے۔ اچھا انسان بھی اگر بننا ہے تو اس کے لیے اچھا مسلمان بننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر مبلغین کا انداز بیاں مدینہ مدینہ، وہ خالد بھائی نے جیسے وہ اینک والا شعر سنایا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی، آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیے، اسی طرح وہ دوسرے اسلام بھائی نے جو مثال دی کہ 1 کلو چاول ابھی کوئی دیگ میں پکانا شروع کر دے تو اس کو کوئی کیا کہے گا۔ تو مدینہ مدینہ ایسی مطلب چن کر مثالیں بیان کی جا رہی ہیں کہ سن کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل پہ بھی اتنے اچھے سلسلے آتے ہیں، اتنے کہ جن کا ثانی نہیں ہے۔ ہمارا مدنی چینل زندہ باد۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آباد رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ دل کھول کر حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ جی یہ توقع احمد عرض کر رہا ہوں، آج کا ٹاپک دوہرا معیار، یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، یہ بیماری ہے۔ دوہرا معیار یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ، میرے نزدیک یہ منافقت کی بھی ایک شکل ہے۔ کسی بڑے آدمی سے اس طرح ملیں کہ اس کے پیروں میں ہی گر جائیں، کیونکہ اس سے یقیناً کوئی مطلب ہوتا ہے۔
اور کسی غریب مسکین سے سلام دعا بھی سرسری طور پر کریں، کیونکہ آپ اس کو بیکار آدمی سمجھتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ہمارے عدنان میاں ماشاءاللہ مدنی چینل کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے. ان سے درخواست ہے کہ مجھے 2 شعر سنا دیں، بہت دنوں ہو گئے سنے ہوئے. کرم آج بالائے فام آ گیا ہے، وہاں پہ محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا شاہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج کافی دنوں کے بعد آپ کی کال بھی آئی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلام تو کرنا چاہیے، اور حضور نے فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. اللہ اللہ. یہ انسان اسلامی اخلاقیات، اسے اخلاقیات کہتے ہیں اور اسے انسانیت کہتے ہیں. یہ جو انداز حضور بتا رہے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لوگ بعض اوقات سلام کرتے ہیں اور وہ منہ لپیٹ کے گزر جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، بعض اوقات سنائی بھی نہیں دیتا، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ منہ لپیٹ کے گزر جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. سلام کا جواب دینا، اگر سلام میں ملاقات ہے، بندہ آیا ہے وہ سلام کرتا، اس کا جواب دینا اسے کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور اتنی آواز میں دینا کہ وہ سن بھی لے. بات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم. میروز بھائی آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، جو ہے وہ لوگ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس پہ السلام علیکم اگر انہیں کہیں تو وہ آگے سے یوں کر دیں گے، یعنی منہ لپیٹ کے رکھیں گے اپنا. تو یہ بعض سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ذرا بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا، تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں جیتے رہو. ہاں جی ہاں جی. تو بہرحال یہ جواب تو نہیں ہے، جواب تو وعلیکم السلام ہی ہے جی، کم از کم، اور یہی جواب دینا چاہیے. ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض افراد اس طرح بھی انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ سلام کرنے کے لیے یاد دلاتے ہیں. جیسے آئے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ ہمیں سلام کریں تاکہ ہم جواب دیں. تو جب آئے ہیں تو سلام ہی کر لیا جائے تاکہ دوسرا جواب. مجھے ایک جگہ تجربہ، وہ مطلب توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات. کوئی محفل تھی تو وہاں تھا میں. اب محفل 100 200 300 افراد ہیں، ایک ایک فرد کے پاس جا کے سلام کرنا یا جو بھی گزر رہا ہے اس کو روک کے سلام کرنا، مطلب یہ بھی حکمت کے خلاف ہی محسوس ہوتا ہے ایسے. تو اب میں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی صاحب آئے اور مجھ سے کہنے وعلیکم السلام. اچھا میں سوچ رہا ہوں میں نے سلام کب کیا، مجھے فرسٹ ٹائم مطلب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اچھا مطلب میں سوچ رہا ہوں میں نے سلام تو کیا. تو میں نے یہی میں نے سلام تو مجھے کرنا ہے آپ کو، تو کہنے کریں پھر. صحیح ہے، یوں بھی ہے. صحیح. چلے اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو بھائی وہ بھی وعلیکم السلام کہنے کے بجائے السلام علیکم ہی کہہ لیتا. جی میں دیکھا ہے میروز بھائی نگران شورا سے سلام میں پہل کوئی بندہ مطلب کر کے دکھائے. دیکھیں یہ تو تربیت ہے نا، یہ تربیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی تھا، ہمارے اسلاف کا معمول بھی یہی تھا. امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں کہ امیر اہل سنت کو جو سلام کرنا ہوتا ہے نا وہ بڑی کوشش سے کیا جاتا ہے اگر کرنا ہے آپ نے امیر اہل سنت، کیونکہ امیر اہل سنت ماشاءاللہ پہلے کرتے ہیں، پھر وہی ہم اپنے اراکین شورا میں دیگر جو تربیت یافتہ، اچھا دیگر علماء میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سلام میں پہل کرتے ہیں. اور وہ بڑے چھوٹے کا جو آداب اس میں بھی ہے کہ کون کس کو سلام کرے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے، نہیں بھی بھولا، چلے توجہ نہیں ہے اس کی کسی وجہ سے، تو آپ اچھے انداز سے سلام کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ درست، اس میں حرج کیا؟ اچھا سلمان، بعض لوگوں میں سلام کی بات چلی ہے تو میں اسے کنکلوڈ کر دوں کہ بچوں کو اور اپنی ہی یعنی بچوں کی امی اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو سلام کرنا گویا کہ ان کی جو ہے نا بڑا عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض گھروں میں مطلب وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں تم نے سلام نہیں کرنا، انہوں نے سلام کرنا ہے. تو بھائی کبھی آپ بھی کر دو، کوئی حرج والی بات، کوئی حرج نہیں، ثواب بھی ملے گا، زیادہ ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا پہل کریں گے تو. اور نیتیں اس میں تو کئی ہو سکتی ہیں. جی ماشاءاللہ. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ اچھی باتیں الحمدللہ سیکھنے کو ملیں گی. تو آپ یہ انداز اگر ہو آپس میں محبت والا تو نہ چاکیاں لڑائیاں گھر بھی بسا رہے گا. جی گھر بھی بسا رہے گا الحمدللہ. امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے کے دوران ایک مرتبہ یوں ٹائم پہ کھانا ملتا رہے گا. کیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا بھر کو سلامتی کی دعائیں بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں، جس سے مل رہے ہیں السلام علیکم. اب یہ سلام کرنا کیا ہے؟ اس کو سلامتی کی دعا ہی دینا ہے، لیکن اپنے جو بہت قریبی ہیں انہی کو اس دعا سے محروم کیا ہوا ہوتا ہے. وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے.
صحیح. उनको ये दुआ नहीं दी जा रही, बाकी सबको दी जा रही है. हालांकि सबसे करीबी ये हैं, सबसे ज्यादा दुआएं इनके लिए होनी चाहिए. माशाल्लाह. अच्छा, इसमें ये बात भी है, अपनी माँ को तो आज तक सलाम किया नहीं है, तो बच्चों की माँ को सलाम करते चल पड़ा. दोनों ये तो दूसरे लोग कहते हैं. अंदाज नहीं है. नहीं मेरोज भाई, ये भी देखें दुरुस्त अंदाज नहीं है. भी अपनी माँ को तो सलाम किया नहीं है और बच्चों की माँ को सलाम करने चल पड़ा, तो उस बंदे को चाहिए अपनी माँ को भी सलाम करे. ये भी एक अहम तरीका कार है. खाली ये नहीं है कि बच्चों की माँ को सलाम करेगा और अपनी माँ को नहीं करेगा. नहीं, घर पर आए तो सलाम करना चाहिए. जो महरम ख़वातीन है उन्हें बहरहाल सलाम कर जी. महरम जो है उन्हें, जाहिर सी बात है, वो तो तयशुदा बात है. बिल्कुल अंडर अम्ब्रेला इस्लाम ही काम किया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जी. वाह भाई वाह, माशाअल्लाह जी. अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी. सैयद जाहिर अली कादी शक्ति कराची सरजानी गाँव से बात कर रहा हूँ. माशाल्लाह आज का मौजू जो है मयार जो है बहुत अच्छा मौजू है. और मेरी एक नात की फरमाइश है. नात ये है, तू हो तैबा में हुई पड़ता है बारह में. नात की फरमाइश है, आज सुना दें आप. मरहबा. माशाअल्लाह जी. मेरा नाम मोहम्मद फजल अत्तारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ. सलमान भाई, आप कोई भी पंजाबी में शेर सुना दीजिए. बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी. बात कर रही हूँ न्यू कराची से. मेरा भाई मोहम्मद अयान 4 साल का है, इससे बोलना नहीं आता. आप दुआ फरमा दीजिए और हम सबके लिए भी दुआ फरमा दीजिए. आमीन 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 आमीन. अल्लाह करीम इस बच्चे की जो है वो ज़बान खोले और ये ज़िक्र मुस्तफ़ा करे, ज़िक्र हबीब खुदा करे और अल्लाह ताला को याद करे, अच्छी अच्छी बातें जो है वो करे, अमल बिल मारूफ़ करे, नही अनिल मुनकर करे, कुरान करीम की तिलावत करे, अपने माँ बाप का जो है वो दिल बहलाने वाली बातें करे. आमीन 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 जी. मोहम्मद उमर अत्तारी साहिवाल से अर्ज़ कर रहा हूँ. माशाअल्लाह सिलसिला खुले आंख सल्लल्लाहु कहते कहते जारी व सारी है. मेरी सलमान भाई से ये अर्ज़ है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी तबीयत नासाज है. और नात खान सलाम भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए. फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाएं क्यों. जज़ाकल्लाहु खैर. आमीन आमीन आमीन. अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए, आपको शिफाए कामिला सेहत नाफ़िया अता फरमाए. अदनान भाई से गुजारिश है, कौन सा कलाम सुनना है इनको? या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर, ये कलाम सुना है. ठीक है जी. ये तो शेर है गालिबन शेख मुहक्किक रहिमहुल्लाह का है. चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. हमज़ा बोदला साहब हैं ओकाड़ा से. बड़ी मेहरबानी जनाब बोदला साहब, अल्लाह बरकत दे आपको. हमज़ा वाला से मैसेज है, दुआ मदीना से नवाज़ें, सलामत रहें, आबाद रहें. अल्लाह करीम आपको खैर के साथ सफ़र हज मबरूर नसीब फरमाए. आमीन. ए काश मैं बन जाऊँ मदीने का मुसाफिर, ये कलाम सुनाएँ. ठीक है जी. सफदराबाद से मैसेज है, ना सुना दें हाल दिल किसको सुनाएं. ठीक है जी, अल्लाह बरकत दे आपको. और ये कह रहे हैं कि जी मुनव्वर मेरी आँखों को, ये कलाम सुनाएं. सलमान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरी टीम खैरियत से होगी. अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसान ही. और फिर गुम्बद खज़रा की फ़िज़ाओं में बुला लो, ये कलाम सुनाएं. डॉक्टर फैसल साहब हैं, ये कह रहे हैं कि दोहरा मयार मौजू मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत मौजू है. बाज़ अफराद का लहजा घर में सख्त और बाहर नरम होता है, बाज़ का इसके उलट
یا بعض اوقات فرد کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ایسے افراد کے لیے نصیحت آموز الفاظ بیان فرمائیں۔ اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ جی۔ غم ہو گئے بے شمار آقا غلام یاسین بھائی ہیں بہاولپور سے، بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے بھی جی۔ انصر بھائی ہیں کوٹ ادو سے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم والا بام گیا ہے، کرم والا بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صد لینے نور کا آیا
नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का सद लेने नूर का आया है तारा नूर का या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی یا صاحب الجمال و یا سید البشر اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی کیا سور گیا میری قسمت سور گئی دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی ہجر نبی میں آہا کاغا بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمكن ثناء كما كان حقه لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا صاحب الجمال و یا سید البشر جی عدنان بھائی ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو آپ کی آواز میں ذوق میں ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں آپ کو امیر سنت کی جو ہے وہ زیارت بھی کرواتے ہیں اور آئیے مل کر امیر سنت کے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. جی حالات ایسے بدل گئے یعنی کہ خالی السلام علیکم کیا حال ہے اب وہ جواب کا انتظار نہیں کرتا کہ حال بے حال ہے یا بحال ہے کچھ بھی نہیں وہ اس نے کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے سب کچھ مزے میں. اب اگر اتنے سوال کرے اور کوئی بولا بادشاہ ہو وہ بولے میں ابھی وہ اپنی رپورٹ منگاتا ہوں ایکس رے کی رپورٹ منگاتا ہوں بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں منگاتا ہوں آپ بڑی ہمدردی فرماتے تو یہ گھڑی دیکھے گا بھاگ جائے گا. تو خالی منافقت کیوں کرتا ہے یہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے کیوں ہے کیا حال ہے خیریت ہے یوں ہے ہوں ہے بچے ٹھیک ہیں اور جواب سننے کی بھی تجھے فرصت نہیں ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ یہ ایک بار نہیں 101 بار کا تجربہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کیا حال ہے اس کو جواب مت دو اگلے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جواب دے یا نہ دے چولہے میں جائے. تو ہمارے ہاں بالکل بلا وجہ صرف مطلب یعنی کہ ہم لوگ فارمولیٹی کے لیے
ایک رسم میں حال پوچھتے ہیں، اور یہ بالکل اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں جیسے ایسا پکا مطلب لوگوں کا رواج ہے کہ وہ حال سننے کے لیے ذہنی طور پر عام طور پر تیار نہیں ہوتے. کسی سے حال پوچھنا گناہ نہیں ہے، میں یہ تصوف کے نکات بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ اس پر بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمدردی ہو لیکن اس میں منافقت جو ہے یہ نہ ہو. بڑی اہم بات کی امیر سنت نے ماشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتاب ہے اصلاح اعمال، اور اس سے ہم جو ہے وہ ابھی آج کا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک کتاب ایک سوال. ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ کتاب پہنچ گئی ہے، مہروز بھائی کے پاس بھی ہے اور خالد بھائی کے پاس بھی ہے. اس میں سے آپ کو ڈھونڈنا کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے پاس بھی امید ہے ہوگی. اور ڈھونڈنا کیا ہے، اس میں سے ڈھونڈنا ہے آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم ایک لفظ بولتے ہیں تبارک و تعالی. اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، علامہ نابلوسی نے کیا بیان کیا ہے، یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے. ٹائم سٹارٹس ناؤ. مہروز بھائی، اس فہرست میں سے تو نہیں ملے گا آپ کو. پچھلی فہرست میں سے. یہ آپ کون سی فہرست دیکھ رہے ہیں، حکایات کی؟ چلیں، ٹائم تو آپ کا چل ہی رہا ہے. ویسے ایک مرتبہ سیگمنٹ جو ہے نا، یہ عدنان شیخ صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جی 40 سیکنڈ گزر گئے ہیں جی. صفحہ نمبر 600 کے بعد ہے مہروز بھائی. ڈائریکٹ صفحہ تلاش کریں. اچھا، یعنی فہرست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا فہرست میں نہیں ہے. پھول جو نہیں، دیکھیں فہرست میں بھی دیکھیں بھائی جان. جی مہروز بھائی، اگلا ہنٹ ہے، یہ 725 کے اندر ہے. یا اللہ. جی 765 کاؤنٹر چل رہا ہے مہروز بھائی. ٹائم ختم ہو گیا ہے. دوبارہ لگا دیں، ایک دفعہ پھر سے لگا دیں. واہ بھائی واہ. مہروز بھائی صفحہ نمبر 650 کے بعد ہے. فہرست میں ہے. یہ آپ ڈھونڈے، یہ تھوڑی بتانا فہرست میں ہے کہ نہیں. عدنان میں مشورہ دے رہے ہیں نا آپ کو بھی. عدنان مل گیا جی. حسنین بھائی میں کرواتے ہیں. مل گیا جی. جی مل گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی کیا ہے جی معنی، پڑھ کے سنائیں گے آپ لوگ. خالد بھائی. ایسا ہوا سلمان بھائی کہ میں نے یوں صفحہ پلٹا، صفحے پلٹے اور اچانک سامنے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. جی اچھا جی، حدیث پاک بھی پڑھ کر سنانی؟ نہیں، یہ آپ صرف تبارک و تعالیٰ کا مفہوم جو ہے نا جی، تبارک و تعالیٰ کا معنی و مفہوم. ہاں جی. اس حدیث شریف کی ابتدا میں اس میں جلالت یعنی اللہ کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ آئے ہیں. ہم بولتے بھی ہیں ناظرین، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب کیا ہے یہ سنیے جی. تبارک کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمام عیبوں سے پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے منزہ ہے جو اس کی شان کے منافی ہوں، اور یہ صفت و خوبی اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ القاموس میں ہے. اور تعالیٰ کا معنی ہے عقلوں کی رسائی سے بلند ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ. روز بھائی کتنی زبردست معلومات ہے، اس جیسی اور بڑی زبردست معلومات ہیں اس میں. خالد بھائی. بالکل. اصلاح اعمال کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم ایک مدنی گلدستہ، ایک ویڈیو کلپ جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. دین اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین بقایا سابقہ ادیان کے لیے ناسک ہے. اب وہی بات چلے گی جو قرآن نے بیان کر دی، حدیث نبوی نے بیان کر دی. اس کے علاوہ اس دین متین کے اندر اور کیا خصوصیات ہیں، کیا خوبیاں ہیں؟ ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین جامع اور مکمل ہے. دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ کہ یہ کامل دین ہے. ہر پہلو، ہر زاویے، ہر گوشے اور ہر جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا موڑ ہے، وہاں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. دین اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اعتدال پر مبنی ہے. اس دین کے اندر حقوق کا تحفظ ہے. جس سمجھ جائیے، جس روح دیکھیے،
جس چیپٹر کو اٹھائیے، جس باب کو کھولیے، آپ کو اعتدال نظر آئے گا۔ دین اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ دین اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اس کی طاقت نہ ہو، بندوں کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ دین اسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، اس پر چلنے والا کامیاب ہوگا، اس پر چلنے والا گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ تو دین اسلام پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کہیں سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے سیدھا بندہ چلتا چلا جائے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے ساتھ مرتے دم تک ہمیں وابستہ رکھے اور اس دین متین کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ دوہرا معیار یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں میسیج آیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ گھر پر بعض اوقات جو ہے وہ انداز اچھا ہوتا ہے، باہر برا ہوتا ہے، اور بعض اوقات باہر برا ہوتا ہے لیکن گھر پر اچھا ہوتا ہے۔ تو گھر پر اچھا ہے، باہر اچھا ہے، تو یہ گھر سے باہر اچھا کیوں نہیں اور گھر میں اچھا کیوں نہیں ہے میروز بھائی؟ اس کی کیا ریزنز ہیں؟ ویسے اس پر بھی غور کی حاجت ہے میروز بھائی۔ آپ دیکھیں نا جی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اچھا، وہ خوش نصیب اور بڑے اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے ہیں، اور ہمیں اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ بھی کیسے دیا جائے؟ بھلائی کے ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن مہروز بھائی اس پر بھی جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا کہ ایک انڈیویجول آدمی کا ہم کتنا اس میں رکھیں گے کہ اس کا قصور کتنا ہے، اور جو دیگر افراد ہیں ان پر بھی جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا انداز جو ہے وہ کیسا بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ میں اپنا انداز ہی ایسا بنا لوں کہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا تو اس کی مسکراہٹ اڑ جائے گی، تو مجھے بتائیں، پھر میں بولوں یار مجھے تو کوئی مسکرا کے مل بھی نہیں رہا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی معاملہ ہے، اپنا انسان جو ہے غور و فکر کرے۔ اور دوسری بات یہ سلمان بھائی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اپنے اوپر، یعنی ایک یہ ہوتا ہے بعض اوقات نا اخلاق پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا، یعنی آپ جس ماحول میں، جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کہیں آئے گئے ہیں، وہاں سے کچھ ایسا مس بیہیو ہو رہا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے صبر کا امتحان ہے، صبر بھی جو ہے اخلاق میں صبر بھی داخل ہے، کیا بات۔ تو اب آپ کے صبر کا امتحان ہے کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں اور کب تک صبر کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم صبر بھی کریں۔ کوئی مس بیہیو کر رہا ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ اس کا رپلائی بنتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینے کا بنتا ہے، اور منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، الفاظ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن بہرحال کوشش میں بھی یہی کروں گا اور آپ بھی یہی کریں کہ ہم ضبط، تحمل اور صبر کا دامن تھامے رہیں۔ اور اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے سلمان بھائی، جہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہو نا کہ اب مجھے اپنے اخلاق پہ قابو شاید نہیں رہ پائے، اب شاید صبر کا دامن چھٹ جائے، تو اس جگہ سے پھر ہٹ جائے، اس محفل کو چھوڑ دے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یوں سمجھ لیں آپ، ایک تھوڑا سا لوگوں کو شاید برا لگے کہ یار یہ کون سا طریقہ آپ چھوڑ کے چلے گئے، یہ کون سا طریقہ آپ اٹھ کے چلے گئے، لیکن آپ ایک جو میجر برائی تھی نا اس سے بچ گئے۔ وہ یہ تھی کہ اگر آپ کا جو برداشت کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہوتا اور آپ کا جام چھلکتا، تو شاید بہت ساروں کی جو ہے نا وہ عزتیں اور جو ان کی جو معاملات تھے وہ متاثر ہوتے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا جو آپ فرما رہے تھے نا کہ اپنی عادت پہ غور کرے کہ میں کیسا ہوں، لوگ میرے ساتھ مسکرا کے کیوں نہیں ملتے، لوگ میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ کیوں نہیں ملتے۔ واقعی میں یہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم ہر کسی کو سینگ تو نہیں مارتے کہ جو بیچارہ قریب آیا مجھے سینگ مار رہا ہے، تو پھر تو کوئی بھی قریب نہیں آئے گا۔ اس پہ غور و فکر کر لیا جائے۔ خوش فہمی ہر کسی کو یہ ہوتی ہے میں بہت خوش اخلاق ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ اچھے ہی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں، لیکن یہ سارے زمانے کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ میری شکل دیکھ کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو سارے زمانے کو پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم جو ہے وہ آپ کی ذات میں موجود ہوتا ہے، آپ اسے جو ہے وہ
ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ ریئلائز کر لیں, آپ 2-4 دفعہ اچھے طریقے سے مل لیں, اسپیس دینا سیکھیں لوگوں کو. سلمان بھائی اسپیس دینا سیکھیں گے نا, اخلاقی معاملہ بھی اچھا ہوگا, دیگر معاملات بھی اچھے ہوں گے, اور دوہرے معیار کی کیفیت بھی نہیں رہے گی. اور گھر پر بھی انداز ہمارا اچھا ہی ہونا چاہیے, حسن اخلاق والا ہونا چاہیے, اپنی اولاد کے ساتھ بھی, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی. بعض اوقات دیکھا ہے بندہ بھائیوں سے بڑا عجیب طریقے سے بات کرتا ہے, لیکن دوسروں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. بھائی آخر بھائی ہے, بھائی چھوٹا ہو یا اولاد چھوٹی ہو, دونوں صورتوں میں اس کو ویلیو دینی چاہیے. اور دیکھا گیا ہے, معاشرے کے دیکھے ہوئے یہ نظارے ہیں کہ کہیں ایسا بھی ہوا کہ جب بچے کو, بڑا بیٹا ہے نا, تو اب میرے بعد باپ سمجھتا ہے کہ میرے بعد ذمہ داری ساری اس کی ہے اور اس کو لے کر چلنا ہے, تو اس کی تربیت پر بھی زیادہ فوکس ہے. اس کے زندگی کے بدلتے ہوئے یا بڑھتے ہوئے مراحل کو بھی باپ لے کر بیٹھ رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یوں کرنا ہے, ایسی کنڈیشن ہو جائے تو یہ کرنا ہے. جبکہ چھوٹا ہے تو اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, یا تربیت پر اس کی اتنی زیادہ فوکس نہیں ہو رہا. پھر یا جس طرح آپ نے سوال کیا کہ بھائی ہے تو بھائی کی بات کو بھی ویلیو دے. اب ہوتا یہ ہے کہ نہیں, میں بڑا ہوں تو میں نے سارے معاملے ٹیکل کر لینے ہیں, سارے مسئلے خود سلجھا لینے ہیں, مجھے کوئی سمجھائے نہ, جیسا میں کہوں ویسا چلتا رہے. اپنے سے چھوٹوں کو جب آگے نہیں بڑھایا جاتا, یا زندگی میں آنے والے اونچ نیچ کے بارے میں انہیں پہلے سے نہیں سمجھایا جاتا, تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اونچ نیچ کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں, اور وہ ڈگمگانے کے بعد دوبارہ اپنے پیروں پر درست طریقے سے آ پائیں یہ ضروری نہیں ہوتا, بلکہ کئی دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے زندگی کی دوڑ میں وہ بیچارے ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ پلے بڑھے, جو ہمارے ساتھ کھاتے رہے کھیلتے رہے, مشکل مراحل جب زندگی کے شروع ہوتے ہیں تو پھر ہماری راہیں جدا ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو بھائی ہیں ان کی باتوں کو بھی ویلیو دینی چاہیے, ان کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے. جس طرح دوستوں کی قدر آج کے بہنوں کے ساتھ, بھائیوں بہنوں کے ساتھ, جہاں سبھی اس میں شامل ہیں, جس طرح دوستوں کی قدر کی جاتی ہے نا, اور اپنی کوئی پرابلم دوستوں سے بندہ ایزیلی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل شیئر کر رہا ہے, جبکہ بھائیوں کے پاس نہیں آ رہا, بھائی سے چھپا رہا ہے, دوست کو بتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بھائی پر دوستوں کو ترجیح دی جائے گی. اور آج کے زمانے میں ہم اس کے نظارے دیکھ ہی رہے ہیں. بھائی ہماری تکلیف کو شاید زیادہ فیل کرے گا, وہ ہمارا خون ہے, بلڈ ریلیشن ہے, اور اس کی وجہ سے زیادہ احساس ڈیولپ ہوگا, لیکن شاید وہ مادیت پرستی کی یا ہماری انانیت پرستی, انا پرستی جو ہے ہماری, یہ آڑے آ جاتی ہے, اور ہم بہت سارے معاملات میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اگنور کر کے دوسروں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, جو قریبی افراد کے مزید دور جانے کا باعث بنتی ہے. سلمان بھائی, جس طرح مہروز بھائی نے بھی یہ بات کہی نا کہ دیگر چیزیں بھی, مسکرانے کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہمارے اخلاقیات میں شامل ہیں, تو کہیں غصہ پینا ہمارے اخلاق میں شامل ہوگا, کہیں اگنور کر دینا یہ ہمارے اخلاق میں شامل ہوگا, کہیں معاملے میں آگے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنا, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوگا. صرف مسکرا کر ہی ملتے رہنا, جیسے بھی حالات ہو رہے ہیں اس کو مسکرا کر ہی دیکھتے رہنا, کوئی عملی اقدام نہیں کرنا, یہ بھی ہماری زندگی کو مشکل راہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور دوہرے معیار کی طرف بھی یوں لے جاتا ہے کہ ہم ایک پارٹی بن جاتے ہیں. جیسے نہیں, مشکلات کو اگر اچھے طریقے سے فیس کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج والی بات کیا ہے؟ نہیں, مشکلات کو اچھی طرح سے فیس کرے, لیکن ہر معاملے میں نا پارٹی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک ہی جانب جھکاؤ رہے, اور دوسری جانب بھائی میرے کیونکہ فیور میں یہ لوگ تھے, پچھلے معاملے میں پہلے کوئی مسئلہ ہوا تھا تو ان لوگوں نے میری فیور کی تھی, لہٰذا اب میں ان کی فیور کروں گا. اب جو فیورٹزم چل رہا ہوتا ہے تو اس میں حقوق کی پامالی ہوتی ہے. جب اپنے حقوق کا پاس رکھنا ہے تو ایک بہترین نظام آپ کے پاس قرآن و سنت کا نظام ہے. اپنے مسائل کو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی جانب پیش کریں, اور علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے دین اسلام ہمیں ہمارے مسائل کے حل کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے, اسے جب ہم سامنے رکھیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اسٹینڈرڈ کو سیٹ کریں گے. میرا ایک اسٹینڈرڈ ہے اسلام,
اسلام کیا کہتا ہے. کیا بات. جس جانب اسلام کا حکم ہوگا میرا جھکاؤ بھی اسی طرف ہوگا. میں اسلام کو قبول کرنے والا ہوں, مسائل کو, شریعت کے بیان کردہ مسائل کو قبول کرنے والا ہوں. میری زندگی ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں مجھے زیادہ نقصان محسوس ہو رہا ہو, لیکن قرآن ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایسا بھی ہو سکتا ہے, قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. تو کبھی کبھار اس قسم کے فیصلے سامنے آ جاتے ہیں, معاملات سامنے آ جاتے ہیں, تو بندے کو بہت ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ہر بات میں مسکرا کر گزر جانا حل نہیں ہوتا. مشکل سچویشن کو اس کا سامنا کرنا اور اس کے بعد حالات کے مطابق اقدام کرنا یہ بہت ضروری ہو. یہ بھی ضروری ہے, درست فرمایا آپ نے, حالات کے مطابق اقدام کرنا, یعنی جیسی سچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے پھر اب بندہ کوشش بھی کرے گا. درست بات فرمائی ماشاءاللہ. اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم باتیں تو کرتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی ہمارا ایک من حیث المجموع ہی پرابلم ہے. باتیں ہوتی ہیں, عمل جو ہے وہ ہمارا کم ہوتا ہے. اللہ ہمیں اچھی باتیں کرتے رہنے, سنتے رہنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں, آپ کی کال مزید شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. جی میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. سلمان بھائی تھوڑا دل کا بہت سمجھ لگتا ہے, سانو ایک کلام سنوا دو کہ مدینہ میں خاکسار ہوتا. جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی جی, ماشاءاللہ. جی احمد رضا عطاری میرپور خاص چارج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ, بڑی مہربانی جی. محمد رضوان اتاری گنگاپور سے. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. آج کے سلسلے کا موضوع دوہرا معیار بہت ہی پیارا موضوع ہے. میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں. مدعا زیست کا میں نے پایا. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ, یہ تو ابھی سنا رہے عدنان بھائی. مدعا زیست کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا پھر سایہ. میرے آقا نے کرم فرمایا, میرے آقا نے کرم فرمایا. پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا. پہلے کچھ اشک بہارو تو چلو, ایک نئی نعت سنا لو تو چلو. سیدی انت حبیبی, سیدی انت حبیبی, دل کہتا ہے مچل جانے دو, اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو. سر ہے بے چین کے جھک جانے دو, روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو, روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو, روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو. ناظرین سب کے اٹھا لو تو چلو, ایک نئی نعت سنا لو تو چلو. سیدی انت حبیبی, سیدی انت حبیبی, خدمت میں جینا میرا, کیسے ڈوبے گا سفینہ
चीर के सीना मेरा, देख लो चीर के सीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा, दिल अपना दिखा लो चलो, एक नई नात सुना लो चलो, सैयदी अंता हबीबी, सैयदी अंता हबीबी, सैयदी अंता हबीबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, क्या ज़बरदस्त कलाम है। रोज़ भाई अमीर सुन्नत जब चल मदीना का सफ़र फरमाते थे, तो फिर ये कलाम जो पढ़ते थे, दिन फिर वही आ रहे हैं। अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। दुआ ही कर सकते हैं मेरे बना दे अल्लाह ताला। अल्लाह करीम असबाब अता फरमाए और जाने की सारत भी नसीब फरमाए। बात करें मेरे भाई, ऐसा होता है असबाब होते हैं लेकिन बंदा रह जाता है। अल्लाह अल्लाह फजल फरमाया अपना, और बस हज मबरूर की सारत मुर्शिद के साथ चल मदीना मिल जाए मेरोज भाई, बेड़ा पार हो जाए, ईद हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। चल मदीना मुस्कुराते मुस्कुराते नहीं, ये तो रोने वालों को नसीब होती है, हम तो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। बाहर चले, अल्लाह करीम करम फरमाए, फजल किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा जी, कॉल। मोहम्मद उमर अत्तारी साहिवाल से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जारी है। मेरी नात खां इस्लाम भाई से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाएं क्यों। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छा कलाम पढ़ा आपने। अदनान भाई, आप दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल में शुरू से ही एज अनाथ खान वाबस्ता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 96 से इस माहौल में हाजिर हुआ था, लेकिन नात ख़्वान जो है बतौर जो मंच पे आके पढ़ने की सआहत मिली फर्स्ट टाइम जब हाजी मुश्ताक का वसाल होता उस वक्त। यानी आप 1996 से मदनी माहौल में थे, लेकिन 2002 में यूं बकायदा आपका यूं बोले कि सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया मंच वाला। आप वैसे कलाम कब से पढ़ रहे हैं आप? कलाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पढ़ रहा हूँ, जब मेरी उम्र 5 साल की थी। अच्छा, माशाल्लाह। क्लास में जब मैं था तो एक कलाम था, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गमख्वार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। वाह भाई वाह। ये कलाम अक्सर और बेशतर जो है वो यानी पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, 5वीं तक ये कलाम पढ़ते थे। माशाल्लाह। रास्ता आस्ता शऊर आया तो फिर बढ़ते गए और बढ़ते गए। अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छी चीज़ों पर अपनी औलाद को मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए, बच्चे की तारीफ़ भी करनी चाहिए और उसको ज़िक्र खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ जो है वो लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, अच्छी बातें, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार को अपनाएं और इसके लिए एक अच्छे माहौल में आ जाएं। और दावत इस्लामी का मदनी माहौल इसके लिए एक ज़बरदस्त जो है वो ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल फरमाए, हमें अल्लाह मुनाफ़क़त से बचाए। मुसलमान में मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, मुनाफ़क़त अमली भी नहीं होनी चाहिए। दोहरा मयार, इसका एक माना इसको मुनाफ़क़त में भी लिया जा सकता है जी जी, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। और मुनाफ़क़त की जो अलामात बयान की गई हैं वो भी बड़ी वाज़ेह हैं, तकरीबन पता ही होता है सबको कि भाई ये मुनाफिक की अलामात क्या हैं। मुनाफिक की अलामात हदीस में, एक हदीस में 3 बयान की गई हैं, एक हदीस पाक में 4 बयान की गई हैं। ठीक है, इज़ा उतुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे मेरोज भाई जी, और जब झगड़ा हो तो गाली दे, अस्तगफिरुल्लाह। और वादे की जब वादा करे वादा खिलाफी करे। जी मेरोज भाई कुछ इस पर रोशनी डाल। सलमान भाई इसी बात। हाँ जी,
ظاہر سی بات ہے تو احادیث کریمہ میں علامات بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے, دیگر کو بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں سے بچیں. اچھا سلمان بھائی, علامتیں الگ الگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہم کسی پرٹیکولر فرد پہ تو بات نہیں کر رہے, لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ان چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے اب, اور یوں ہے کہ ہر کوئی کہتا نظر آتا ہے یہ دیکھو یار یہ کتنی چیز پھیل رہی ہے, یہ یعنی ایک تو وبا پھیل رہی ہے نا, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہ جو برائیاں ہیں اور وہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ کتنی پھیل رہی ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن سلمان بھائی دوہرے معیار ہی کو اگر میں لوں نا تو یہ بھی ہمیں اپنی ذات کا بلینڈر نظر آتا ہے کہ یعنی ہم دوہرے معیار کا یوں بھی شکار ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں جی ہم کلیئر ہیں, ہم اچھے ہیں, لیکن دوسروں کو یوں کرنا چاہیے. اچھا اپنی ذات میں دیکھیں تو 100 عیب ہے, دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, معاذ اللہ انکم کہاں سے آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے, کوئی اس سے غرض نہیں ہے, بس آنی چاہیے, دیگر معاملات. لیکن جب ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن ہماری ہوتی ہے تو بالکل ایک مومن کامل جو ہوتا ہے اس کے اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیں اس سے کسی طرف سے چاہیے ہوتے ہیں. اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. حدیث شریف میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ یہ بھی ہمارا دوہرا معیار نہیں ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور دیگر افراد کے لیے کچھ اور چیز چاہ رہا ہوں. مجھے تو یوں ملے, میرے ساتھ تو یہ بھی ہے, وہ میرے ساتھ تو یہ ٹریٹ کیا جائے, مجھے یہ پیش کیا جائے, کھانا ہو تو ایسا ہو, لباس ہو تو ایسا ہو, بیہیویئر ہو تو ایسا ہو, مہمان نوازی ہو تو ایسی ہو, میزبانی ہو تو ایسی ہو. تو سارے کام آپ کے ساتھ ہی کیے جائیں, بہت اچھی بات ہے, کیے جانے چاہیے, اللہ کرے آپ کی خواہش پوری ہو. لیکن دوسروں کو بھی تو آپ سے کوئی امید ہے, ان کو بھی کچھ دینے کا سوچا, میرے حقوق مجھے دو, یہ تو سب کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ کون دے گا, وہ کون دے گا. بڑی پیاری بات کہی. میرے ویسے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مزے کی بات, کہ اگر بندہ بعض اوقات جس خول میں بند ہوتا ہے نا اس خول سے کبھی باہر نکل کے آئے نا تو بڑا مزہ آتا ہے اس کا بھی. یعنی بعض لوگوں کو پروٹوکول لینے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بھئی یوں ہے وہ ہے. آج کل تو چلے حالات جیسے بھی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور اس طرح مطلب ساتھ ملنا ملانا اس کو بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عام نارمل حالات میں ہم بات کریں, کبھی لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے دیکھیں, اس کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے. ورائٹی چینج کریں. آپ جس بھی ماحول میں رہتے ہیں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ چینجنگ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھیں, آپ کو لطف آئے گا. اور یکسانیت جو ہے نا سلمان بھائی, بور کر دیتی ہے بندے کو. آپ دیکھیں کہ یعنی چلے ہم یہیں کی بات کر لیتے ہیں یا کہیں کی بھی بات کر لیں کہ آفیسز ہوتے ہیں یا آپ کے گھر ہیں, تو آپ کا بھی گھر ہے, خالہ کا بھی گھر ہے, ماموں کا بھی گھر ہے, بھائی کا بھی گھر ہے, بہن کا بھی گھر ہی ہے, کمرے ہی ہیں, 4 دیواریں, ایک فرش ہے, ایک چھت ہے, ایک دروازہ ہوگا, اس کے اندر 2 دروازے ہوں گے, 1-2 کھڑکیاں ہوں گی, ایک آدھ روشن دان بھی شاید ہو. تو گھر ہی ہے, کمرہ تو کمرہ ہی ہے. لیکن جب آپ انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں نا, آپ اپنے بھائی کے یہاں چلے گئے, آپ اپنی بہن کے یہاں چلے گئے, اپنی خالہ, ماموں, تایا, چچا, پھپھی کے یہاں چلے گئے نا آپ. اب جانے آنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوئی. اچھا وہاں جا کے آپ نے کیا بھئی, یا تو زمین پہ بیٹھے ہوں گے یا کرسی یا صوفے پہ بیٹھ گئے ہوں گے, صحیح, یا چارپائی یا بیڈ پہ لیٹ گئے ہوں گے. اس کے ہٹ کے تو کچھ معاملات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ نے کی تو ایسا نہیں کہ یہ آپ کے گھر میں نہیں تھا, لیکن آپ کی طبیعت میں جو ہے نا یہ ایک فرحت پہنچائے گی. اچھا پھر اس سے آپ کے تعلقات ڈیولپ ہوں گے. اور انوائرمنٹ, ڈاکٹر بھی تو مشورہ دیتے ہی ہیں نا. آج کل تو خیر یوں مشورہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ چینج کی جائے, آج کل تو یوں ہی ہے کہ آپ اسٹے ایٹ ہوم والی بات ہے. لیکن بہرحال تبدیلی سے فرق پڑتا ہے. اور آپ جو ہے نا سلمان بھائی نے جیسے کہا کہ اگر کوئی صاحب منصب, اچھا سلمان بھائی نیچے والوں پہ بھی بڑا اچھا اس کا جو ہے نا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی عہدے پر ہے, وہ اپنے ماتحت افراد جو ہیں جو اس کے سب آرڈینیٹ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کر چائے پی لیتا ہے, کھانا کھا لیتا ہے, تو انہیں بڑا فیل ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے, آنر لگتا ہے. میروز بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رمضان شریف ہے وہ دن تھے اور یہ اپنا جو مکہ اسٹوڈیو ہے نا اس وقت یہ نہیں تھا, اور یہ کوئی کافی مطلب 2-3 سال پرانی بات ہے, ٹھیک ہے. افطار تھا, افطار ہوا, افطار کے بعد کھانا, تو کھانا کھا لیا اس ٹائم بھائیوں نے, ہمارے جو خادمین اس ٹائم بھائی, معاون اس ٹائم بھائی جو کھانا کھلاتے ہیں اور دیگر کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ کھانا کھلا کے فارغ ہو گئے اور یہ اب کھانا کھانے بیٹھے. ان کو صرف
2 जग पानी भर के मेरे में दिए मैंने, ये लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार ये इन्होंने सबको खिलाया है तो इनको भी, इनकी भी खिदमत होनी चाहिए जी। 2 जग पानी भर के दिए, ऐसे तशक्कुराना निगाहों से देख रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और सलमान भी रहने दे यूं करके ये मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी का मदनी माहौल ये अच्छी बातें और ये अच्छे अंदाज जो है वो सिखाता है। तो आप किसी का कर देंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत जो है दिल में बैठेगी और अल्लाह की रिजा के लिए बंदा करेगा तो फिर सवाब भी कहीं नहीं जा रहा, सवाब भी खरा है। तो ये अच्छी बातें अपनानी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। दावत इस्लामी बता ही रही है, मदनी चैनल के जरिए भी बता रही है, इस दावत इस्लामी का ताउन करें, अपने मदनी चैनल का जो है वो साथ दें। और भी ज़रिए हैं, IT डिपार्टमेंट भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो दे रहा है अपने अखलाक व किरदार को निखारने के लिए, इल्म दीन से फैज़याब होने के लिए। आज कौन सा प्रोमो है, आइए देखिए। कौन? मैं इमरान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए असद भाई, अंदर आइए। माशा अल्लाह इमरान भाई, मदनी चैनल देख रहे हैं? जी असद भाई, आपको तो पता है कि मदनी चैनल घर घर में इल्म दीन का खजाना पहुंचा रहा है। इमरान भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस असद भाई, आपको तो पता है कि मेरा बेटा बोल और सुन नहीं सकता, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी मदनी चैनल देखकर समझ सके। इमरान भाई, आपकी और वो जो बोल और सुन नहीं सकते, उन सब की ख्वाहिश को दावत इस्लामी की मजलिस IT ने पूरा करने की कोशिश की है। जी हाँ, खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए खुशखबरी, दावत इस्लामी की मजलिस से IT की जानिब से पेश खिदमत है खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए मोबाइल ऐप। अब खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए इल्म दीन सीखना हो गया बहुत आसान। इस मोबाइल ऐप में आप देख सकेंगे हज का तरीका इशारों की जबान में, खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए अपडेट न्यूज़, और सुनिए बोलता रिसाला। आइए सीखिए इशारों की जबान। आज ही इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कीजिए। माशाल्लाह। चलें जी, गूंगे बहरे और खुसूसी इस्लामी भाई हमारे, ये भी क्यों महरूम रहे, दावत इस्लामी इनको भी माशाल्लाह फैज़ याब कर रही है। अल्लाह हम सबको इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और मुनाफ़क़त से और दोहरे मयार से, डबल स्टैंडर्ड से अल्लाह हमें बचाए और मुसलमानों के साथ हुस्न रखने की तौफीक अता फरमाए। आइए सलाम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तलअ बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना, वजब शुक्रु अलैना, मा दआ लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, किसो वालों का सदका, के वालों का सदका, करबला वालों का सदका, करबला
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला कहते खुले आँख सल्ले